بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ آل عمران اس کی 185 اور 85 آیت کی تلاوت. صدق الہ العالمین. ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے. تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. الصراط الجناح فی تفسیر القرآن. دوسری جو آیت تھی وہ بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور تم سے روح کے بارے میں متعلق پوچھتے ہیں، تم بتاؤ یا فرماؤ روح میرے رب کا حکم ہے، ایک چیز ہے اور ہے لوگوں تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے. عزیزان گرامی، حقیقی عرفان قصص الانبیاء میں آج ہم یوئل نبی کے صحیفہ سے آج جو سوال ہمارے پاس آیا ہے، اس سے پہلے کہ ہم سوال کی طرف جائیں، آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید. شکر گزار ہیں کہ پروردگار عالم ہم جیسے ناچیز کو اپنے کلام کے عرفان سے آگاہ کر کے آپ تک پہنچا رہا ہے، اور آپ سب کا بہت سے دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ دل جمعی کے ساتھ اپنے اس خصوصی پروگرام کو، پسندیدہ پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اپنی قیمتی آرا سے آگاہ کرتے ہیں. ہم شکر کرتے ہیں. تو آئیے آج کے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں. سائیں، میرا نام عدنان ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق سندھ پاکستان سے ہے. آپ کا پروگرام حقیقی عرفان میں ایک نئی سیریز قصص الانبیاء بہت شوق اور ذوق سے میں دیکھتا ہوں، جو تاریخی اور علمی اور معرفتی انداز بیان ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے سوال کے لیے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا. میرا سوال از روئے تصوف ہے کہ مقام علین اور مقام سجین کیا ہے؟ پلیز اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. شکریہ. مقام علین اور مقام سجین کیا ہے؟ ایسا نگرامی قدر جسم کے بعد کی رہائی کے بعد روح کا عالم آتا ہے. یہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، یہ منہاج الفتاوی مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کے جلد اول اور صفحہ نمبر 469 سے لیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ عالم ارواح کو خیر باد کہنے کے بعد روح جسم انسانی سے مقید ہو جاتی ہے اور اس زندان میں زبان حال سے نالہ فریاد کرتی رہتی ہے، جان چھوٹے اور اپنے اصل مقام کی طرف لوٹ جائے. اس کی حالت اس اسیر پرندے کی طرح ہوتی ہے جو پنجرے میں رہائی کے انتظار میں اسیری کی گھڑیاں گن گن کر گزار رہا ہوتا ہے. پھر جب مہلت ملتی ہے، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت کا اٹل قانون لاگو ہو جاتا ہے، تو بندہ مومن کے روح جسم کے قید سے آزاد ہونے کے بعد عالم بالا کی طرف پرواز کرنے لگتی ہے، جبکہ اس جسم امانت کے طور پر سپرد خاک کر دیا جاتا اور وہ قیامت تک اسی حالت میں عالم برزخ میں رہتا ہے. ایضاً اس میں چند باتیں ہیں، یعنی اسی میں سوال ایک اور ہے. قبلہ صاحب السلام علیکم. میرا نام سیدہ ثنا جبین ہے اور میں انٹر کی طالبہ ہوں. وقت کی کمی اور بجلی کی عدم موجودگی کی وجہ سے آپ کا پروگرام حقیقی عرفان میں نئی سیریز قصص الانبیاء اکثر پورا نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اب رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ آج آپ سے یہ سوال پوچھنے کا شرف ملا. قبلہ، میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ آپ ضرور اس سوال کو بیان کیجیے تاکہ دیگر بھی علمی معلومات سے مستفیض ہوں. جزاک اللہ. الف یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بتائیں. کیا وہ آسمان میں چلی جاتی ہے، زمین میں؟ لیکن چونکہ جواب ایک ہی ہے، اسی لیے ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ جب روح انسانی جسم سے نکل جاتی ہے، یہ سانس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ نیک بخت ہونے کی صورت میں آسمانوں پر یعنی مقام اعلی علین میں چلی جاتی ہے، اور اس کی آرام گاہ ہوتی ہے. جب چاہے جہاں چاہے کائنات میں آ جا سکتی ہے، لیکن بدبخت ہونے کی صورت میں ان مقام یعنی سجین میں مقید کر دی جاتی، اور یہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتی. رہا مردہ انسان کی روح کا کسی زندہ انسان میں داخل ہونا،
تو یہ غلط اور بیہودہ خیال ہے. اس کی شرعاً کوئی اصل نہیں، نہ اس کی وجہ سے روح بھٹکتی ہے، نہ کسی اور میں داخل ہوتی ہے. ایسا ہم کہتے ہیں کہ علین اور سجین دو کتابیں ہیں، یعنی کہ علین ہے اور ایک سجین ہے. سجین سجن سے نکلا ہے، اس کے معنی قید خانہ، تنگ جگہ کو کہتے ہیں. اور حضرت برا بن عائز کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طویل حدیث میں کہ کافر کی روح 12 کے بارے میں ہے کہ جناب باری کا ارشاد تعالیٰ ہے کہ اس کا نام کتاب سجین میں لکھ دو، اور کتاب سجین 7ویں زمین کے نیچے ہے. کہاں گیا؟ کہا گیا کہ یہ 7 زمین کے نیچے سبز رنگ کی ایک چٹان ہے، اور کہا گیا کہ جہنم میں ایک گڑھا ہے. ابن جریر کی ایک غریب منکر اور غیر صحیح حدیث ہے کہ فلق جہنم کے ایک منہ بند کردہ کنواں ہے اور سجین کھلے منہ والا گڑھا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کے معنی سے تنگ جگہ پر جیل خانے اور نیچے کے مخلوق میں تنگی کر اور اوپر کے مخلوق کشادگی میں ہے. عزیزم، ہم غور کریں تو آسمان کے اوپر والا آسمان اور نیچے والے آسمان کشادہ، وہ اس کو زمین بھی کہا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں زمین کے ہر نیچے زمین کے اوپر سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن ہم جب اس میں دیکھتے ہیں، جب پلیٹیں ہٹتی ہیں، زلزلے وغیرہ آتے ہیں، تو وہاں تو کچھ اور بات ہوتی ہے. تو کیا وہاں بھی ارواح جو ہیں وہ بھی ہو جاتی ہیں؟ وہ تو پاتال میں چلی جاتی ہیں. اس کے ہم آگے چلیں گے. اس کے لیے انہوں نے کہا چونکہ کافروں کو لوٹا دینے کی جگہ جہنم ہے اور وہ سب سے نیچے، یعنی ہم اسے ثم رددناہ اسفل السافلین کی منزل پر لے جاتے ہیں. جو اعمال صالحہ کرتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، تو اس جگہ پہنچا دیتے ہیں. نیچے کے نیچ، ہاں ایمان جو لائے اس کے اعمال ہو گئے. لیکن ایک جگہ اور کہتے ہیں یہ کہ کتاب مرقوم میں آخرش میں، یعنی کہ جہنم میں پہنچیں گا، اس کا نتیجہ کھلا فراغت ہے اور وہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی رعایت نہیں ہوگی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت کعب سے جن کے سوال کیا تو فرمایا کہ 7 زمین اور اس میں کافروں کی روحیں، اور علین کے سوال کے جواب فرمایا کہ 7 آسمان ہے. ایزان گرامی، ہم صرف اتنا عرض کرتے چلیں کہ علو صرف خداوند رب ذوالجلال کی ہے، یا وہ جو روح اللہ تھا وہ ہی علو پر پہنچا ہے، اور وہ وہی ہے. وہ دوبارہ آئیں گے اور زندہ آئیں گے، اور آ کر وہ دوبارہ زمین پر بادشاہت کریں گے. اس کے سوا حضرت حنوب، جن کے جس کہا جاتا ہے، وہ گئے تھے. لیکن یہاں جو سوال ہو رہا ہے کہ صرف ان کی روح جہاں آ جا سکتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. کسی کی روح کہیں آ جا نہیں سکتی ہے. بدروحیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جسم داخل ہوتی ہیں. اگر نہیں ہوتی تو بدروحیں تو کلام سے پہلے سے ہے. پھر اس کا کیا؟ آئیے ہم صرف اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ ہر حال میں انسان جسم جب روح سے نکل جاتی ہے، نیک اور ارواح اصل مستقر ٹھکانہ علین میں پہنچ جاتی ہے، تو خواہ جسم قبر میں مدفون ہو یا دریا میں غرق ہو جائے یا جانور کھا جائے وغیرہ وغیرہ، تو جہاں جہاں ہوں گے روح ایک خاص سے تعلق رکھتا ہے، قائم رہے گا، اور اسے برزخ کہتے ہیں. جس طرح سورج کی روشنی، اس کی شعاع جو زمین پر ذرہ ذرہ کو چمکاتا ہے، اسی طرح روح کے متعلق جسم کے ہر ذرہ زندگی سے منور کرتا ہے. حالانکہ ایسا تو کہیں نہیں ہے. بہت سارے ہیں جن کے جسم مٹی کے حوالے کر دیا گیا. حقیقت اس دنیا کا معلوم کرنا وہی بتا سکتا ہے جو پاتال سے ہو کر واپس آیا ہے. جو مرا ہو، خود ہی اپنی موت یعنی اپنی زندگی کو حوالے کر دیا ہو، اور جب یہ کہہ کر مرا کہ میں جب چاہوں اپنی روح واپس لے سکتا ہوں، کوئی اور اپنی روح واپس نہیں لے سکتا. یہاں آگے چلتے ہیں. تفسیر بغوی میں سورہ عمران 49 نمبر آیت میں کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گا. وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جَاءَتْكُمْ بِآيَاتِ رَبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ أَكْمَهَكُمْ وَأَبْرَصَ وَأَحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَمْنَعَكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. ترجمہ میں باغوی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اس کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گا. وہ کہے کہ بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے ہمارے پاس نشان لے کر آؤں، اور میں مٹی سے ایک پرندہ کی شکل بنا دیتا ہوں، پھر اس میں روح پھونکتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے اڑتا اور جانور ہو جاتا ہے. اور مادہ ذات نابیناؤں کو میں بینائی عطا کرتا ہوں، کوڑ کے اچھا کرتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور تم جو بھی کھا کر آتے ہو بتا دیتا ہوں، تمہارے گھر میں جو بھی ہے سب بتا دیتا ہوں. یہ تو حضرت مسیح کے بارے میں.
یعنی کہ مسیح کو اختیار تھا کہ وہ جس کے جسم میں چاہے روح واپس کر سکتے ہیں، یعنی خدا والا کام، جو کام خدا کرتا وہ مسیح کرتے تھے، اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو روح کسی جسم میں داخل کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جسم تو فنا ہو جاتا ہے لیکن روح بقا باللہ کی طرف کوچ کر جاتی۔ انبیاء شہداء ان کے جسم ان کے قبور میں زندہ ہیں۔ انبیاء کرام کے جسم زمین پر حرام کر دیے گا اور اپنے مزارات کے جسموں کے ساتھ زندہ اور مشغول عبادت ہیں۔ چلیں کسی حد تک، لیکن تمام گفتگو کا ہم ایک جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، حالانکہ یہ ایک جملہ جو جواب یہ 3500 سال قبل کی کتابوں میں جو کلام الہی تھا اس میں مرقوم کر دیا گیا تھا، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب حیات۔ جو بھی ایمان کی زندگی میں ایمان کی حالت میں مرے گا، اعمال صالح، ایمان بالیقین اور ایمان باللہ وغیرہ کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ جب مرے گا تو اسے وہ کتاب حیات میں اس کا نام لکھا جائے گا، اور اگر اس کے علاوہ ہے تو اس کا نام نہیں ہوگا۔ ایسا آج کا دوسرا سوال ہے کہ روح کیا ہے اور روح کا پھل کیا ہے، یعنی اصل جو ہم پیش کر رہے تھے کہ قرآن شریف اور کتاب مقدس میں روح کی تعلیمات کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے، اور تیسرا جز ہے روح کی نعمتیں کیا ہے۔ عزیز، ہم فراز اللغات کے صفحہ 726 میں روح کے بارے میں مختلف محاورات ہیں۔ روح کے بارے میں کیا گیا قرآن میں کہ تم بحث نہیں کرو اس کو، یہ ہم دوسری نشست پیش کر چکے تھے کہ روح کے متعلق بحث نہ کرو، خاموشی اختیار کرو، کیونکہ وہ خدا کا امر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، یعنی قرآن شریف اور حدیث کے مطابق غور کریں تو وہاں سختی سے روح کے متعلق غور و غوص کی ممانعت کا درس دیا جاتا ہے، ملتا ہے کہ نہیں کریں، مگر اگر محاورات دیکھتے ہیں تو بالکل متضاد ہے۔ آئیے ہم کچھ محاورات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس کے معنی کے ساتھ۔ سب سے پہلے روح کیا ہے؟ عربی اور اردو بطور مؤنث استعمال کرتے ہیں لغت کے اعتبار سے۔ جان، جیو، آتما، ست، جوہر، دل، اندرونی خواہش، نیت وغیرہ کو بھی روح کہا گیا ہے۔ پھر روح الامین عربی اور فارسی بطور امانت دار روح، یعنی وہ روح جو امانت دار ہے، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے فرشتہ، ان کا لقب ہے روح الامین۔ دوسرا ہے روح القدس، عربی اور فارسی میں پاک روح کو کہا گیا، اور یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی لقب جبریل کا ہے، جبکہ روح القدس الگ ہے، جبریل الگ ہیں۔ روح القدس کا مقام جبریل کے مقام سے بہت بلند ہے۔ یہ تھوڑی سی ہمارے ہاں ایک چیز ہے۔ نیز خدا کی پاک روح جو بھی ہے، جو بی بی مریم میں پھونکی گئی تھی، جس سے حضرت یسوع المسیح یا عیسیٰ المسیح کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اچھا، جب غور کرتے ہیں تو روح اللہ یہ چوتھے روح کے بارے میں ہے، یعنی محاورے کے طور پر۔ یہ بھی عربی اور اردو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب، یعنی یسوع المسیح کا لقب، جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو بغیر باپ کے تو آدم بھی ہوئے، لیکن ان کو روح اللہ نہیں کہا، ان کو آدم صفی اللہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح روح بھاگنا اردو محاورہ ہے، یعنی متنفر ہو جانا۔ چھٹا ہے روح بھٹکنا، حد درجہ کا مشتاق ہونا، کسی کے دیکھنے یا ملنے کو ترسنا۔ دوسرا ہے کہ جان کا جسم سے نکلنے کے بعد گمراہ ہو جانا۔ ساتواں ہے روح پرواز کر جانا، یعنی جان کا نکل جانا۔ آٹھواں ہے روح پڑنا، جسم میں جان پڑنا۔ نواں ہے روح پھڑکنا، یعنی روح بےتاب ہونا، کمال خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا جو چہرے سے عیاں ہوتی ہے۔ روح پھونکنا، یعنی کسی میں جان ڈالنا، رونق ڈالنا، اور یہ جناب مسیح روح پھونکا تھا انہوں نے، کہا کہ بھئی یائر کے 12 سالہ بیٹی تھی، اس کے اندر روح پھونک دیا۔ بیوہ کا بیٹا تھا، اسے پھر اپنے دوست کے نام لے کر پکارا، یعنی آکسیجن ہے کے طور پر آکسیجن واپس کیا تو روح واپس آ گئی۔ روح یعنی تڑپنا، دل بے قرار ہونا۔ روح تھرانا، روح کا کانپنا، انتہا درجے کا خوف، اور خوف سے بدن کا لرزنا یا تھرتھرانا۔ 13واں ہے روح رواں، یہ بھی عربی، فارسی، اردو بطور مستقل استعمال۔ زندہ روح اصل چیز یا وہ چیز یا شخص جس پر کسی امر کا دار و مدار ہوتا ہے، یا کسی امر کا دار و مدار ہونا لگایا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام کرے گا، تو اس کا روح رواں۔ 14واں ہے روح فرسا، یہ بھی عربی، فارسی، روح تباہ کرنا، روح خطرناک، اور روح فنا ہونا، سخت خوفناک ہونا، خوف زدہ ہو جانا، ڈر کے مارے جان کا نکلنا، کہ کہتے کہ میرے جان نکلنا، حالانکہ جان نکلتی نہیں ہے، لیکن خوفزدہ ہونے کی حالت میں کہا جاتا ہے۔ روح قالب میں بے چین ہونا، روح کا گھبرانا، سخت گھبراہٹ کا ہونا۔ روح قبض کرنا، بے حد خوفزدہ ہونا، ڈر کے مارے جان نکلنا۔ روح کا اپنا، سخت ڈرنا۔ روح کھینچنا، ست نکالنا یا جوہر نکالنا۔ روح گھبرانا، پریشانی اور بے چینی ہونا۔ روح لگی رہنا، یعنی مشتاق ہونا،
انتظار کرنا ہونا. روح ملنا، بہت دوستی ہونا، دلی محبت ہونا. 22واں ہے روح نکالنا. روح نکالنا، کسی چیز کا سچ نکالنا، جوہر نکالنا، جان لینا، روح قبض کرنا، مردے کا 40واں کرنا کہ یہ مردے کا 40واں گھر سے اس کا روح نکالا جائے. حالانکہ ایسے نہیں، روح جب ایک دفعہ نکل جاتی ہے، قفس سے انسلی سے پرواز کر جاتی ہے، تو پھر اس کا مقام یا خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے. عزیزان محترم، آپ نے غور فرمایا کہ یوں تو روح کے بارے میں قرآن شریف حدیث کے متعلق غور کریں تو وہاں سختی سے ممانعت ہے، درس ہے، لیکن محاورات آپ نے سنے بالکل تضاد. اب آئیے ہم ایک اور چیز غور کرتے ہیں کہ جب سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے اور روح کا پھل کیا ہے، اور قرآن شریف اور روح کے تعلیمات، ہم ایک چیز پیش کر چکے. اب آئیے روح کے نعمتیں، تیسرا جز. لیکن ہم پھر سوال کو جائیں گے، روح کیا ہے؟ کتاب مقدس کے مطابق روح کے متعلق دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے. عبرانی زبان میں روح یعنی وہ خا نہیں ہے، خا ہے وہاں پہ. روح کہتے ہیں، اس پر اعراب لبانے سے رواح یہ جمع ہو جاتا بنتا ہے. یونانی میں پنوئیما کہتے ہیں. رواح پرانے عہد نامے میں 387 اور نئے عہد نامے میں تقریباً 203 یعنی کل 581 تقریباً مقام پر آیا ہے. اور کتاب مقدس سے روح کی مراد ہے کہ خدا روح ہے. اسی سبب سے خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے تو کلام میں یہی کہا گیا خدا کی روح اس پر نازل ہوتی ہے. گنتی اس کی 24ویں باب کی دوسری آیت، گویا خدا خود روح ہے. دوسرا کرنتھیو تیسرے باب کی 17ویں آیت میں ہے کہ خدا روح ہے. اور جہاں کہیں خداوند ہے وہاں آزادی ہے. یہ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اس کو اختیار دیا ہے، اب تم جو چاہو کرو، یا تو نیک اعمال کرو یا بد کرو، لیکن تمہیں واپس میرے پاس آنا ہوگا. اور روح ایک دن واپس چلی جائے گی. عزیزان کا دوسرا جز ہے روح کا پھل کیا ہے. عزیزان گرامی قدر، ہے نا کتنا عجیب سا سوال. بھلے روح کا بھی کوئی پھل ہوتا ہے؟ جی ہاں ہوتا ہے. سامع ناظرین، اگر آپ نے اس سے قبل والی دوسری نشست یقیناً دیکھی ہوں گی، اگر نہیں تو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں بغیر بیج کے پھل کا ذکر کر چکے ہیں. اور اسی کے مناسبت سے سوال ہے کہ روح کا پھل کیا ہوتا ہے. آئیے کتاب مقدس اس کے سلسلے میں مستفیض ہوتے ہیں. گلیتیوں کے نام خط 5ویں رکوع کی 22ویں آیت میں ہے. اس کے مطالعے سے اخذ کیا گیا ہے کہ پہلے جسم کا ذکر کر دیں پھر روح کا پھل کا ذکر کریں گے. پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا موتو قبل الموتو، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار ڈالو. کیا مطلب؟ خودکشی کر لو؟ نہیں، مطلب کہ اپنے روح کے پرواز ہونے سے پہلے تمام برائیوں کے اپنے اندر سے دور کرو، توبہ کرو، اس خدائے وحدہ لا شریک پہ ایمان لاؤ. آئیے دیکھتے ہیں گلیتیوں کے خط اس کے 5ویں رکوع کی 16 سے 22 آیت. مگر میں کہتا ہوں کہ تم روح کے موافق چلو تو جسم کے خواہش کو پورا نہ کرو گے. اب دو بات، یا تو ہم جسم کے خواہش کو پوری کر لیں یا روح کے خواہش کو پوری کر لیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. روح کی خواہش یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف جائیں، جسم کی خواہش ہے کہ ہم بدی کی طرف جائیں. اور ابلیس کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم خدا کی طرف جائیں، اسی لیے وہ ہمارے ذہن کو برباد کرتا ہے، خواہشات کو دوسری طرح انداز میں دکھاتا ہے، اور ہم برائی کی طرف چلے جاتے ہیں. پیسہ بھی خرچ ہوتے ہیں وہاں پہ، جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. لیکن جو نیکی کا کام ہے، جو خدا کی جانب، وہاں تو پیسے کوئی خرچ نہیں ہوتے. صرف ارادہ کو بدلنا پڑتا ہے، اپنے نیت کو بدلنا پڑتا ہے. عزیزم یہی چیز، کیونکہ جب ہم روح، وہ کہتے ہیں کہ تم روح کے موافق چلو تو جسم کے خواہش کو پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم کی خواہش روح کے مخالف ہے اور روح کی خواہش جسم کے مخالف. اور یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یہاں تک کہ تم چاہتے ہو، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں کرتے. اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے. اور جسم کے کام تو ظاہر ہے کہ یعنی حرام کاری، ناپاکی، بد پرہیزگاری، بت پرستی، جادوگری، دشمنی، جھگڑا، حسد، غضب، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، رشک، نشہ بازی، اوباشی اور ان کے مانند، یعنی ان کے بابت جیسا پیشتر کہا گیا کہ اب بھی کہتا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے یا کرنے والی خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، یعنی جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس وحدہ لا شریک پہ ایمان نہ لائیں جس کو خدا نے کہا اس پر ایمان لاؤ.
اب ذرا توجہ فرمائیے کہ دوسرا جز اس کا یہ ہے کہ روح کا پھل کیا ہے. عزیزان گرامی قدر، اب ہم دوسرے جز کی جانب چلتے ہیں، یعنی روح کا پھل کیا ہے. اسی گلیتیوں کے 5ویں رکوع کی 22 سے 26 آیت. مگر روح کا پھل محبت ہے، خوشی ہے، سلامتی ہے، صبر ہے، مہربانی ہے، نیکی ہے، ایمانداری ہے، حلم ہے، پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. عزیز، آپ نے کبھی بھی غور کریں گے، آپ پھل تو دیکھا ہے نا، کھاتے بھی ہم لوگ، اور بچے جانتے ہیں، فروٹ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. آپ جب بھی غور کے ایک پھل اگر جڑا بھی ہوگا لیکن اس کی جو اوپر ڈنڈی جو شاخ میں لگتی ہے وہ ایک ہی لگتی ہے. یعنی ایک شاخ میں باریک سے باریک اگر آپ انگور کو اٹھا لیں، کوئی بھی پھل اٹھا لیں بڑے سے بڑا، یعنی کہ جیک فروٹ اٹھا لیں، کٹہل جو 3.5 من کا ہوتا ہے، وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے اور اپنے ہی اسی ڈنڈی کے ساتھ لٹک رہا ہوتا ہے، اور پھل ایک ہی ہے. یعنی روح کا پھل ایک ہی ہے، اور وہ ہے محبت، جو کہ خدا محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سب محبت سے رہیں. لیکن ابلیس نہیں چاہتا کہ انسان محبت سے رہے، اسی لیے وہ تفرقے ڈالتا ہے. جب محبت ہوگی تو خوشی ہوگی، جب خوشی ہوگی تو سلامتی ہوگی، سلامتی ہوگی تو صبر ہوگا، مہربانی ہوگی، نیکی کریں گے، ایمانداری آئے گی، حلم ہوگی، پرہیزگاری ہوگی. اور یہی چیز روح یہی کہتا ہے کہ ایسے کاموں کی کوئی شریعت منع نہیں کرتی، مخالفت نہیں کرتی. اور جو خداوند جناب یسوع المسیح کے ہیں، انہوں نے جسم کو ان کے رغبتوں کے خواہش کے سمیت مسلوب کر دیا. اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کی تقلید کرنا چاہیے. کیا کوئی جسم کے سبب سے زندہ ہے؟ نہیں، روح نکل جانے کے بعد وہ بیکار ہو جاتا ہے. وہ جسم مٹی کے حوالے کرنا لازمی ہے. آپ کوئی کہے کہ نہیں ہم مٹی کے حوالے نہیں کریں گے تو گھر میں سجائے، بدبو آ جائے گی اس کے لیے. تو خدا یہ کہتا ہے کہ جب تم چاہتے ہو کہ مجھ سے ملاقات کرو تو اپنے روح میں، اپنے اندر روح کی معموری حاصل کرو. ہم باطل فخر کے خواہش مند نہ ہوں، ہم نہ ایک دوسرے کے چڑھائیں، نہ ایک دوسرے سے حسد کریں. کہ دوسرا کرنتھیوں 3 باب کے 16 اور 17 آیت میں عجب بات کہی گئی ہے. اکثر ہمارے یہاں اعمال کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اعمال تولے جائیں گے، اعمال یہ کیے جائیں گے، اعمال صحیح ہوگا تو جنت ملے گی، نہیں تو جہنم میں جائے گا، وغیرہ وغیرہ. لیکن عزیزو، سورہ عصر میں تو ایمان کی بات کر رہا پہلے، پھر اعمال کی بات ہے. یہاں بھی وہی بات کہ شریعت. بس آج تک جب موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ نقاب نہیں اٹھتا، شریعت پہ نقاب نہیں اٹھ پاتا. وہاں انسان پابند ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے دل پر پڑا رہتا ہے. لیکن جب یہ خداوند کی طرف رجوع لاتا ہے تو نقاب اٹھنے شروع ہوتے ہیں. کوئی بھی مدرسہ، کوئی بھی یونیورسٹی، دارالفتہ، کوئی بھی جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے جتنے بھی خواہ وہ دینی ہوں یا دنیاوی انسٹیٹیوٹ، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اس کو فارغ التحصیل ہونے کی صنعت تو دیتا ہے، لیکن راست باز ہونے کی صنعت نہیں دے سکتا. اس کو ولی بنا کر نہیں نکال سکتا. جو بنے گا اپنے کردار سے، کریکٹر سے بنے گا. اور خدا کردار اور کریکٹر کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ اس کے ایمان کو دیکھتا ہے. یہی چیز ہم جب غور کریں اس کو ذرا ایک آگے چل کر کے، عزیزان گرامی، ہم آج کی نشست کو یہاں چند ساتھ کے بعد اختتام پذیر کریں گے. لیکن چند اس سوال کا ضرورت جو ہم آپ کو دیتے ہوئے اگلی نشست میں آئیں گے. سوال وہی ہے کہ روح کی نعمتیں کیا ہیں اور اس کے امتیاز ہمیں کیسے کریں گے. ہم نے دونوں چیز پیش کر دی. اب آئیے دوسرا کرنتھیوں 3 باب کی 17ویں آیت سے ہم آگے چل رہے ہیں. خدا روح ہے، اور جہاں کہیں بھی روح خداوند ہے وہاں آزادی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے جو ایمان کی حالت میں سو گئے یا سو جائیں گے، لیکن ہم سب بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال دیکھیں گے. گویا کہ آئینہ عکس ہو جائے گا، ہوتا ہے، اور اس کی روح ہم اس کے وسیلے سے جلال تک بدلتے جائیں گے. یعنی جلالی بدن میں ہی خدا کا دیدار حقیقی کریں گے. جسمانی بدن نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ موسیٰ سے ہی کہا گیا کہ لن ترانی، اے موسیٰ انسان مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہاں وہی بات ہمارے حقیقی عرفان کا یہی عرفان ہے کہ جو سب کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں. اور دعا کیجیے کہ رب ذوالجلال اپنے پاک روح سے ہم سب کی مدد معاونت فرمائیں. آمین ثم آمین. امید قوی ہے کہ یہاں تک تو بات واضح ہو چکی کہ ہر فرد
یعنی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2 آیت ہمارے پاس ایسی ہیں یوسف نبی کے صحیفہ کے دوسرے رکوع کے 28-32 آیت. اس کے بعد میں ہر فرد پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے, تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے اور جوان رویا دیکھیں گے, بلکہ ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا. عزیزو, یہ آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے, لیکن چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, لہٰذا ہم یہ اختتام کرتے ہیں. اسی سوال کو ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے. تو اس وقت کے لیے اجازت, لیکن چلتے چلتے کہ آج کا جو فیڈ بیک ہے وہ آپ ہمیں ضرور دیجیے گا, اور آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ ہمیں ای میل کے ذریعہ جو دکھائے جا رہے اسکرین پر, واٹس ایپ, ٹیلی فون نمبر, جو بھی آپ اپنا پورا پتہ ہمیں لکھ بھیجیے. ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کر دیں گے. تو اگلی نشست کے لیے حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت. خدا حافظ و ناصر.